السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرا نام اظہر نظامانی ہے اور میں آپ لوگوں کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ جی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دیں اور ستایا۔ تو ایک دن کا آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کب ایمان لائے اور کس طرح ایمان لائے۔ لکھتے ہیں مصنف لکھتے ہیں کہ مکے کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے سامنے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جو تھے حضرت عثمان بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر کھیلنے گئے تھے۔ وہاں پر جو ابو جہل تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس بات کی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ شدید غصے میں ہوئے اور ابو جہل کے پاس آئے اور اس کو شدید چوٹ لگائی، سر پر چوٹ لگائی، جس کے بعد قبیلہ بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تابان کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی پہلی چمک پہلے سے زیادہ خیر کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے، یعنی حضرت عمر 6 نبوی کو مسلمان ہوئے اور حضرت حمزہ کے صرف 3 بعد مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت دے 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، جبکہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا، لیکن ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، بڑا دلچسپ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایت کا خلاصہ مع جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، یعنی حضرت عمر کو ایک دن گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگ گزین ہو گیا۔ یہ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لائے، اس واقعے کو ہم چھوڑیں گے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوا، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔